نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم و ناظرین اور پیارے بچوں، سبق نمبر 13 ہے ہمارا قرآنی قاعدے کا، اور یہ ہے حروف مدہ کے بارے میں۔ حروف مدہ، سب سے پہلے تو ہم یہ پتہ کرنا چاہیں گے کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کب مدہ ہوتے ہیں۔ حروف مدہ یہ 3 ہیں، ان کی تعداد 3 ہے۔ اور دوسرا کویسچن کہ وہ حروف مدہ کون کون سے ہیں، تو اس کا جواب ہے الف، واو اور یا، یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ یہ کب مدہ ہوتے ہیں؟ الف خالی ہو، یعنی الف کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، جزم بھی نہ ہو، کوئی اور چیز بھی نہیں، الف خالی اور الف سے پہلے پچھلے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ واو پر جزم ہو، واو سے پچھلے حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے۔ یا پر جزم ہو اور یا سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے۔ یہ ہیں حروف مدہ کون سے اور کتنے، اور ان کا وہ کب مدہ ہوتے ہیں، یہ ان کی مختصر سی پہچان ہے۔ تو آگے یہ حروف مدہ جو ہیں، ان کو پڑھا کیسے جائے گا؟ ان کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف کی مقدار معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی یہ بند انگلی کو کھولیں یا کھلی انگلی کو آہستہ سے بند کریں، یہ 1 الف کی مقدار ہے۔ جیسے با زبر الف با، با زبر الف با، کھلی انگلی کو بند کریں یا بند انگلی کو کھولیں، یہ 1 الف کی مقدار معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ تو 1 الف کے برابر ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی، یہ اسی طرح پوری تختی پڑھنی ہے، اور اس میں موٹے حروف کا بھی خاص خیال کرنا ہے، جو خا، صاد اور ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، ان کو پڑھنا ہے تو یہ خوب موٹے ہوں گے جب ان کے ساتھ الف ملایا جائے گا۔ خا زبر الف خا، اس طرح صاد ہے، صاد زبر الف صا، ضاد ہے وہ بھی پہلے حرف کو واضح کریں، ضاد زبر الف ضا، اسی طرح طا ہے، طا زبر الف طا، ظا زبر الف ظا، یعنی کہ پورے تلفظ کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ آگے ان کی مشق والی تختی ہے حروف مدہ کی، بے عینی ہی اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح پیچھے ہم نے زبر زیر پیش والی تختیوں کو پڑھا ہے۔ جس حرف کے آخر پہ 2 زبر آئی ہے، جس کلمے کے آخر پر آخری حرف پر 2 زبر ہے، اس کو وقف کی صورت میں 2 زبر والا وقف کریں گے۔ جس کلمے کے آخری حرف پر 2 پیش ہیں، اس پر وقف کرتے وقت 2 پیش والا وقف کریں گے۔ یعنی جیسے جیسے پیچھے والے قاعدوں میں ہم نے بتایا ہے، تختیوں میں زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش کا وقف، 2 زبر اور گولتا، ایسے ہی ان قاعدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جوڑ کریں گے پہلے، پھر جوڑ کرنے کے بعد اس کا وقف کریں گے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا حرف ہے نون زبر ن، با زبر الف با، نبا، تا 2 زبر تن،
نباتا وقف نباتا، یہ دو زبر تھی تو دو زبر والا وقف ہوگا۔ ایک چیز اور اضافی ہے اس میں کہ جس کلمے کے آخری حرف پر الف مدہ آ رہا ہے تو اس کا وقف کیسے ہوگا۔ تو سامعین، جس کلمے کے آخری حرف پر الف مدہ آ رہا ہے نا، تو الف مدہ کا وقف ویسے ہی ہوگا جیسے بغیر وقف کے پڑھیں گے۔ آخری حرف اس تختی کا ہے، اس پہ غور کریں، اور اس آخری حرف کا آخری لفظ جو ہے، آخری حرف وہ الف ہے۔ تو الف پر جس کلمے کا آخری حرف الف ہوگا اس پر وقف بھی ویسے ہی ہوگا جیسے بغیر وقف کے پڑھیں گے۔ حمزہ واو پیش او، زال زیر یا زی، اوزی، نون زبر الف نا، اوزینا، یہ اس کا وقف بھی ایسے ہی ہے اور بغیر وقف پہ ویسے۔ یہ تھا ہمارا حروف مدہ کا بیان جو مکمل ہوا ہے۔ جو چیزیں ہم نے اس میں بتائی ہیں پیارے بچوں، سامعین، ناظرین، ان کو مد نظر رکھ کر آپ نے اس تختی کو پڑھنا ہے اور پورے تلفظ کے ساتھ اس کی مشق کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔